بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ ہماری نیت حج کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ جب ہم مکہ پہنچے تو اور لوگوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جو قربانی اپنے ساتھ نہ لایا ہو وہ حلال ہو جائے۔ چنانچہ جن کے پاس ہدی نہ تھی وہ حلال ہو گئے۔ افعال عمرے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات ہدی نہیں لے گئی تھی، اس لیے انہوں نے بھی احرام کھول ڈالے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں حیضہ ہو گئی تھی، اس لیے میں بیت اللہ کا طواف نہ کر سکی، یعنی عمرہ چھوٹ گیا اور حج کرتی چلی گئی۔ جب مصاب کی رات آئی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ تو حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس ہو رہے ہیں، لیکن میں صرف حج کر سکی ہوں۔ اس بار آپ نے فرمایا کیا جب ہم مکہ آئے تھے تو تم طواف نہ کر سکی تھی؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم تک چلی جا اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ، پھر عمرہ ادا کر، ہم لوگ تمہارا فلاں جگہ انتظار کریں گے۔ اور صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے میں بھی آپ لوگوں کو روکنے کا سبب بن جاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردار سر منڈی، کیا تو نے یوم نہار کا طواف نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، میں طواف کر چکی ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں، چل کوچ کر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر میری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ مکہ سے جاتے ہوئے اوپر کے حصے پر چڑھ رہے تھے اور میں نشیب میں اتر رہی تھی۔ جہاں یہ کہا کہ میں اوپر چڑھ رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چڑھاوے کے بعد اتر رہے تھے۔ ہم حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ کچھ لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا، کچھ نے حج اور عمرہ دونوں کا، اور کچھ نے صرف حج کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صرف حج کا احرام باندھا تھا، پھر آپ نے عمرہ بھی شریک کر لیا۔ پھر جن لوگوں نے حج کا احرام باندھا تھا یا حج اور عمرہ دونوں کا، ان کا احرام 10ویں تاریخ تک نہ کھل سکا۔ عثمان اور علی رضی اللہ عنہما کو میں نے دیکھا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ حج اور عمرے کو ایک ساتھ ادا کرنے سے روکتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے باوجود دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا اور کہا لبیک بعمرۃ و حجۃ۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی ایک شخص کی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں چھوڑ سکتا۔ عرب سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا روح زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ محرم کو سفر بنا لیتے اور کہتے کہ جب اونٹ کی پیٹھ ستا لے اور اس پر خوب بال اگ جائیں اور سفر کا مہینہ ختم ہو جائے، یعنی حج کے ایام گزر جائیں، تو عمرہ حلال ہوتا ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ چوتھی کی صبح کو حج کا احرام باندھے ہوئے آئے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے حج کو عمرہ بنا لیں۔ یہ حکم عرب کے پرانے رواج کی بنا پر عام صحابہ پر بڑا بھاری گزرا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمرہ کر کے ہمارے لیے کیا چیز حلال ہوگی؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حجۃ الوداع کے موقع پر یمن سے حاضر ہوا تو آپ نے مجھ کو عمرے کے بعد احرام کھول دینے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، اور لوگ تو عمرہ کر کے حلال ہو گئے لیکن آپ حلال نہیں ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کی تلبیدہ بالوں کو جمانے کے لیے ایک لیسدار چیز کا استعمال کرنا کی ہے اور اپنے ساتھ ہدی قربانی کا جانور لایا ہوں، اس لیے میں قربانی کرنے سے پہلے احرام نہیں کھول سکتا۔ میں نے حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا تو کچھ لوگوں نے مجھے منع کیا، اس لیے میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے تمتع کرنے کے لیے کہا۔ پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ مجھ سے کہہ رہا ہے حج بھی مبرور ہوا اور عمرہ بھی قبول ہوا۔ میں نے یہ خواب ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سنایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے جہاں قیام کر، میں اپنے پاس سے تمہارے لیے کچھ مقرر کر کے دیا کروں گا۔ شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو جمرہ سے پوچھا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ کیوں کہا تھا، یعنی مال کسی بات پر دینے کے لیے کہا؟ انہوں نے بیان کیا کہ اسی خواب کی وجہ سے جو میں نے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔